ممتاز عالم دین علامہ صفدر حسین نجفی آل اللہ مقامہ نے اس بچے کا نام کائنات کے دو روشن ستاروں کے نام سے منسوب کیا کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور یہ بچہ محمد علی کے نام سے پکارا گیا۔ زندگی کے ابتدائی سال آپ نے سرزمین مقدس نجف اشرف میں گزارے، جہاں ان کے والد سید امیر حسین نقوی مقیم تھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اس دور میں کہ جب وطن عزیز پاکستان میں ملت جعفریہ ضعیف تھی اور ان میں اسلام ناب محمدی سے بے راہ روی اور مادیات سے قربت تھی، اپنے فداکار ساتھیوں کی مدد سے اس بڑھتے ہوئے فکری سیلاب پر مضبوط بند باندھنے کا فیصلہ کیا، اور 22 مئی 1972 کو ایک ایسے شجر سایہ دار کی بنیاد رکھی کہ جس نے نوجوانان ملت جعفریہ کے نظریات کو تعلیمات الہی و معصومین کے پیراہے میں لا کھڑا کیا۔ آپ کا لگایا ہوا یہ پودا ISO کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آج ایک شجر سایہ دار بن کر اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں سرگرم عمل ہے۔ تو میں اپنے اسکول میں بیٹھا تھا، صبح کا وقت تھا، تو تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب میرے اسکول میں ایک والد جو اپنے بچے کو چھوڑنے آئے ہوئے، تو انہوں نے نوک بھی کیا اور اسکول پہ باہر موجود عملے سے کہا کہ جی ہمیں انجم صاحب سے ملنا ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ شاید اسکول کا کوئی کام ہے، تو کیونکہ میرے پاس اندر خواتین کا رش تھا، تو میں باہر نکل کے ان کے پاس جب آیا تو وہ ایک دم میرے گلے سے مل کے رونے لگے اور کہنے لگے بہت بڑا سانحہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب پہ حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہوئے، اور سنا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ شہید ہو گئے۔ تو ایک دم تو جیسے کہتے ہیں نا کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، اور باقاعدہ میں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے انہیں جھنجھوڑا کہ یار آپ کا دماغ تو صحیح ہے، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہنے لگے جی پتہ نہیں، بس ابھی اطلاع ملی ہے۔ تو محمد علی نقوی کو اپنے وقت کے بزرگ علماء، جن میں مفتی جعفر حسین اور شہید قائد علامہ عارف حسینی جیسی شخصیات کا ساتھ رہا۔ آپ ان علماء حق کے دایاں بازو کی حیثیت رکھتے تھے۔ 1980 تا 1988 کا وہ 8 سالہ دور کہ جب ایران اور عراق کے درمیان زوروں سے جنگ جاری تھی، آپ نے زخمیوں کے علاج اور معالجہ کی غرض سے ایک طویل عرصہ صحراؤں میں گزارا۔ نظریہ ولایت فقیہ ہے، اس کے عاشق کہا جائے پاکستان میں تو ڈاکٹر شہید تھے، اور یہ ہم آہنگی بہت تقویت ملی جب مفتی جعفر صاحب کے جب ضیاء الحق نے یک طرفہ طور پر فقہ حنفی کا نفاذ کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اہل تشیع بھی ہیں، لہذا فقہ جعفریہ کی ہم پر ہماری فقہ جعفریہ اور اہل سنت پر فقہ حنفیہ کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے نفاذ، کیونکہ پاکستان سب نے بنایا ہے، اور یہ قرارداد مقاصد میں واضح ہے کہ ہر مکتب کو اس کے جو اس کی تشریح اس کے مکتب میں ہے، تعبیر اس کے مکتب میں ہے، اس کو اپنایا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں تشیع کا ایک ایسا جسے کہنا چاہیے انقلاب ہے، جو اسلام آباد کنونشن میں انہوں نے اس کی پوری بھرپور پلاننگ کی، اس کو مرتب کیا، رابطہ کیا علماء کرام سے، تنظیموں سے، شخصیات سے۔ 7 مارچ 1995 کو جب ڈاکٹر محمد علی نقوی اپنے فرائض انجام دینے کے لیے شیخ زاید ہاسپٹل کی جانب محو سفر تھے کہ یزید لعین کے کارندوں نے آپ کو چوک یتیم خانہ لاہور کے قریب گولیوں سے چھنی کر دیا، اور آپ نے شہادت جیسی عظیم حیات دوام حاصل کی۔ 8 کے بجائے 9 مارچ کو ان کی تقسیم ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کی بیٹی جو تھی وہ قم میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، وہ 9 کی صبح کو یہاں پہنچی، تو 9 کو ہم پھر ڈاکٹر صاحب کا جنازہ علی رضا آباد میں لے گئے، تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب کی دوبارہ نماز جنازہ ہوا، اور وہاں پر ان کی اس جگہ پر جہاں پر انہوں نے وصیت کی تھی تدفین ہوئی، وہاں بھی بہت لوگ تھے، اور واقعی وہ دوسرا جنازہ بھی بہت پرشکو تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ مجھے جلدی دفن کرنا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا کہ میرا پوسٹ مارٹم نہ کرانا، اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا، لیکن اس پہ ضرور ہوا کہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو گام شام میں دفن کیا جائے، اور اس پر آمادگی بھی ہو سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی جب وصیت آئی تو اس میں یہ آگا کہ علی رضا آباد میں دفن کیا جائے، تو ڈاکٹر صاحب کو وہاں پر علی رضا آباد میں دفن کیا گیا۔ اور صبح کا وقت تھا، اگرچہ اس وقت اخبارات اور میڈیا اور نیوز چینلز جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہیں، یا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن یہ خبر
इतनी तेज़ी से पूरे मुल्क में फैल गई कि हर जगह से पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस खबर को सुना गया और इस पे तशवीश का इज़हार किया गया, और हर एक जो भी डॉक्टर मोहम्मद नकवी शहीद की शख्सियत से आगाह था, उनके किरदार से आगाह था, जिसका भी शहीद नकवी के साथ किसी भी किस्म का राब्ता ताल्लुक़ था, जो भी किसी भी ज़माना में, चूँकि डॉक्टर मोहम्मद नकवी शहीद एक शख्स नहीं थे, डॉक्टर मोहम्मद नकवी एक शख्स का नाम नहीं था, वो एक शख्सियत थे, एक ऐसी शख्सियत जिसने सारी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी उनकी इंसानियत की मसीहाई में गुजरी थी। डॉक्टर साहब से यानी ये एक बड़ा अचानक ही हमें इत्ला मिली, ये तो अंदाज़ा ही नहीं था, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता ना कि ऐसा भी होगा, एक वाक़या ऐसा अचानक हुआ। और क्योंकि वो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चंद दिन पहले वो यहाँ से मेरे पास से होके अपने शेड्यूल के तहत जैसे हम आते थे, मिलते थे, कहीं काम करने होते थे, वीकेंड है जो भी है, तो उसके बाद वो मतलब यहाँ से फ़ारिग होके वापस गए हैं। तो 3-4 दिन बाद ही मतलब ये कि जब शाम ही को हमें मतलब ये कि ये हुआ कि हम बैठे थे, तो हमें तो सुबह ये पता, दोपहर को ये इतला आ गई, फ़ोन आ गया कि ये मसला हो गया, ये उन पे मतलब ये कि सुबह वो घर से निकले हैं, उन पे हमला हुआ है और वो शहीद हो गए। तो ये एक अजीब सूरत हाल थी हमारे लिए। भागम भाग मतलब ये कि यहाँ से लाहौर पहुँचे, दोस्त जितने भी, तो वहाँ गए तो खैर एक ऐसा जब इतला पहुँची गई तो बड़ा इज्तिमा शुरू हो गया। वहाँ पे तो हमारे पूरे मुल्क से लोगों ने आना शुरू कर दिया, और फिर यह है कि ये सिलसिला पड़ा रहा, और फिर इंतज़ार करते रहे उनके अहबाब के, रिश्तेदार, अजीज़ और करब के आने का भी। उनकी बेटी भी उस वक्त, जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में है, उनकी बेटी उस वक्त ईरान में पढ़ती थी, कुम में, तो उनका भी इंतज़ार था, फ़ोन किया गया, और उनका भी आमद का इंतज़ार था कि पता चला कि वो चल पड़ी है, वो कल पहुंच रही हैं। तो इसलिए एक दिन जनाजा भी डिले हुआ, और अगले दिन फिर ये है कि जनाजा वहाँ ले जाया गया उनके मरकज़ पे, और वहाँ पे फिर तदफीन हुई।